السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، باب الفروض وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ آگے جو وراثت کی تقسیم کے متعلق ہے، اس کے متعلق اس کو 3 لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس طرح کہ سب سے پہلے اصحاب الفروض ہیں، اس کے بعد عصبات ہیں، اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ذوی الارحام۔ اصحاب الفروض میں مرد اور عورت دونوں ہیں، جس میں باپ، دادا، بھائی، علاتی بھائی، عینی بھائی، اخیافی بھائی، خاوند، یہ سارے آتے ہیں۔ اور عورتوں میں ماں، بیٹی، بہن، علاتی بہن، عینی بہن، اخیافی بہن، بیوی، دادی، یہ سب آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو جس کو ہم انگلش میں اگر کہیں تو فرسٹ ریلیشن جو اس کو کہتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ قریب ہیں، یا یہ سمجھا جائے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ، اور میت کے ساتھ ان کا سب سے پہلا تعلق ہے۔ جس طرح اگر باپ ہے تو اس کا سب سے پہلا تعلق جو ہے، اگر باپ کا باپ یعنی دادا موجود ہے تو سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ دادا کے ساتھ ہے، اس کے بعد پھر بیٹے کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان میں جو اصحاب الفروض میں ہے سب سے پہلے نمبر پہ۔ اگر باپ نہیں ہے، ماں موجود ہے یعنی دادی سمجھ لیں، تو یہ بھی سب سے پہلے نمبر پہ ہیں۔ بیٹی موجود ہے، یہ بھی سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ بیوی موجود ہے، یہ بھی سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ تو یہ سب جو ہیں وہ اصحاب الفروض ہیں۔ اگر اس کے بعد جو ہے باپ ہے، اس کے جو ہے وہ آگے اس کا باپ نہیں ہے یا اس کی ماں نہیں ہے، پھر آ جاتے ہیں ادھر بچیوں کی طرف، یعنی جو اس شخص کا، اس آدمی کا آگے جو اس کے بچے ہیں، آگے جو اس کی بیوی ہے، اس کے متعلق اس میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اصحاب الفروض میں ہے۔ آگے جو عصبات کا معاملہ ہے وہ اس میت شخص کے ساتھ ہے، جس کے آگے جو ہے وہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ اگر شادی ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اس کی بیٹی آئے گی، اس کا بیٹا آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کا، اور اس شخص کے آگے جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ اس میں اخیافی بھائی بھی آئے گا، اس میں علاتی بھائی بھی آئے گا، اس میں اس کا عینی بھائی بھی آئے گا۔ تو اس کی جو چین اللہ رب العزت نے جو قرآن میں بتائی ہے آیات کے ذریعے سے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے، تو وہ ایک کافی لمبی چین ہے۔ اگر میں اس کے متعلق بیان کرتا رہوں تو شاید کافی دیر لگ جائے، تو اس لیے میں نے مختصر جو ہے وہ اس کے متعلق بتایا۔ تو اخیافی بھائی، علاتی بھائی اور عینی بھائی، یہ تینوں چیزیں بھی ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ عینی بھائی تو وہ ہے جو سگا ہے، ہماری زبان میں جس کو سگا بھائی کہتے ہیں، عینی بھائی۔ دوسرا جو ہے وہ علاتی بھائی ہے، وہ ہے باپ جدا جدا ہیں لیکن ماں ایک ہے، اس کو ہم علاتی بھائی کہیں گے۔ آگے اخیافی بھائی ہے، اس میں ماں جدا ہے لیکن باپ ایک ہے، اس کو ہم اخیافی بھائی کہیں گے۔ اور اسی طرح بہنوں کے متعلق بھی ہے، اخیافی بہن، علاتی بہن، عینی بہن۔ تو یہ اس کے متعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہمیں احادیث میں بتایا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اگر ان میں جو ہے وہ جب وراثت کی تقسیم کی جائے گی تو ماں الگ ہونے کی وجہ سے یا باپ الگ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ ان کے تقسیم کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا، ہرگز اس طرح نہیں ہے۔
جس طرح سگے بھائی کو دیا جائے گا، جس طرح سگی بہن کو دیا جائے گا، ان کا بھی اسی طرح تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے۔ آگے جو ہے وہ دوسرا ایک چیز الگ الگ ہے، لیکن اس موقع پر جس کے نکاح میں وہ تھی یا جس کے نکاح میں وہ تھا وہ فوت ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے جو سگا بھائی ہے اس کی بھی یہ بہن ہے، اس کا بھی یہ بھائی ہے، جو سگی بہن ہے اس کا بھی یہ بھائی ہے، اس کی بھی بہن ہے، تو اسی لیے ان کے تقسیم کا طریقہ کار بھی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ سیم ہے، اس میں الگ نہیں ہوگا، کیونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق الگ طریقے سے تقسیم کرنے کا بتایا، اور نہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق تقسیم کرنے کا کوئی الگ طریقہ بتایا۔ تو اسی لیے اس کے بعد اسباط کے بعد ذوی الارحام آ جاتے ہیں، وہ اس شکل میں آئیں گے جب اصحاب الفروض میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اسباط میں سے بھی کوئی نہ ہو، یعنی کہ جو شخص فوت ہوا ہے نہ اس کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، نہ اس کا دادا دادی اس دنیا میں موجود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بیوی ہے، اس کے بعد پھر ذوی الارحام کی طرف جائے گا، اور ذوی الارحام میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نمبر رکھا ہے وہ ماموں کی طرف سے ہے۔ تو اس کے متعلق جو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اس کو تقسیم کرنے کے متعلق بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے متعلق اکثر جو ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی دنیا زندگی میں ہی جو ہے وہ اپنے آگے سے آگے، اگر زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے تو کسی کو اڈاپٹ کر کے، یعنی کہ کسی کو پالک لے کے اس کے نام اپنا سارا کچھ کر دیتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، میں اس کے نام اپنا سارا کچھ کر کے چلا گیا تاکہ یہ محفوظ رہے، میرا مال بھی محفوظ رہے، میرا یہ وارث بن گیا وغیرہ۔ اس طرح سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا۔ اگر آپ کسی کو لے کے بھی پالتے ہیں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے لیے بھی وصیت کرنے کا حکم صرف اور صرف 1/3 ہے یا اس سے کم ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وصیت کے معاملے میں آ جائے گا، آپ اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اس کے نام نہیں کر سکتے۔ تو ان طریقہ کار جو ہے وہ ان تقسیم کے متعلق جو ہے وہ ہمیں خاص طور پہ جو ہے جب اس طرح کی تقسیم کرنے لگیں، اگر آپ کے اس کے متعلق علم ہے یا قرآن و حدیث کو پڑھ کے آپ اس کے متعلق علم حاصل کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو اس کے متعلق اس شخص سے علم حاصل کریں جو اس میں مہارت رکھتا ہے، لازمی جو ہے وہ اس شخص سے، اس عالم سے اس کے متعلق علم حاصل کریں، یا ان سے کہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے متعلق بتا دے کہ یہ فلاں 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 ہماری جو ہے وہ ساتھ ہمارے رہتے ہیں یا یہ ہمارے موجود ہیں، تو اب ہمیں بتائیں کہ ان میں وراثت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، تاکہ نہ ہم گنہگار ہوں نہ ہمارے جو بعد جو بچے ہیں وہ گنہگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر جو ہے وہ مختصر جو قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ پیچھے میں نے بیان پہلے کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ 2 چیزیں وصیت اور قرض، یہ دونوں سب سے پہلے جو ہے وہ کیے جائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کی جائے گی انشاءاللہ۔ آگے جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ اس کے متعلق قرآن و حدیث کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کے متعلق بتایا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔